بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ہے۔ عربی قرآن پاک کی زبان ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ عربی سیکھیں، اور عربی سیکھنے کے لیے نحو و صرف کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ عربی سیکھنے کے لیے عربی گرامر جاننا، نحو و صرف حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نحو و صرف کے بغیر نہ تو آپ قرآن پاک کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کوئی عربی کتاب مطالعہ کر سکتے ہیں، نہ ہی احادیث کریمہ سے صحیح مفہوم اخذ کر سکتے ہیں۔ صحیح طرح عربی پڑھنے کے لیے، عربی مفہوم سمجھنے کے لیے نحو و صرف کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم علم نحو کی بنیادی کتاب خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل چوتھا سبق پڑھیں گے، الدرس الرابع، یعنی چوتھا سبق، مذکر اور مؤنث کا بیان۔ مذکر سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں میل، مؤنث یعنی فیمیل، ٹھیک ہے۔ مذکر اور مؤنث کا بیان۔ اب مذکر کہتے کسے ہیں، مذکر سے مراد ہے کیا، مؤنث کسے کہتے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ یہاں مذکر سے مراد انسان نہیں ہے، بلکہ یہاں جو مذکر مؤنث وغیرہ یہ اسم کی صفت بن رہی ہے گویا کہ، ٹھیک ہے۔ کون سا اسم مذکر ہے، کون سا اسم مؤنث ہے، یہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عربی ایک زبان ہے اور عربی میں اسماء استعمال ہوتے ہیں، الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ کون سا اسم مذکر ہے، کون سا ناؤن مذکر ہے، اور کون سا اسم جو ہے مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیان کر رہے ہیں جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ ایسا اسم ہو، ایسا ناؤن ہو جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو۔ آپ گھبرائیں نہیں کہ تانیث کی کیا کیا علامتیں ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں، آگے بیان کریں گے کہ تانیث کی کیا کیا علامتیں ہیں۔ یوں یاد رکھیں کہ تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 گولتا کا ہونا، نمبر 2 الف مقصورہ کا ہونا، نمبر 3 الف ممدودہ کا ہونا۔ ہر ایک کو بیان کریں گے، گھبرانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے غلامن، کیونکہ غلامن میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے اس لیے یہ مذکر ہے۔ اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ تانیث کی علامت نہ ہو تو مذکر، تانیث کی علامت ہو تو مؤنث، تانیث یعنی مؤنث ہونا، ٹھیک ہے۔ تو جس اسم میں مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہ ہو تو وہ مذکر ہوگا، اور جس میں مؤنث ہونے کی کوئی علامت ہو، کوئی نشانی ہو تو وہ مؤنث ہوگا۔ جیسے امراتن، امراتن مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں تانیث کی علامت ہے، اور وہ کیا ہے، گولتا کا ہونا۔ گولتا کا ہونا تانیث کی علامت ہے، اس لیے یہ مؤنث ہے۔ امراتن کا معنی ہے عورت۔ ظلمتن، کیونکہ اس کے آخر میں بھی گولتا ہے، تانیث کی علامت ہے، اس لیے یہ بھی مؤنث ہے۔ اب یہاں سے تانیث کی علامات بیان کر رہے ہیں کہ تانیث کی کتنی علامتیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تانیث کی علامات، تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 گولتا۔ دیکھیے عربی میں جو ہے نا تا 2 طرح لکھی جاتی ہے، ایک گولتا ہوتی ہے اور ایک لمبی تا لکھی جاتی ہے۔ تو گولتا جو ہے یہ ہے تانیث کی علامت۔ مطلقاً تا تانیث کی علامت نہیں ہے، بلکہ گولتا تانیث کی علامت ہے۔ جیسے بقرتن، دیکھیے بقرتن کے آخر میں تا ہے، اور کون سی تا ہے، گولتا ہے، اور یہی جو ہے تانیث کی علامت ہے۔ بقرتن کا معنی ہے گائے۔ نمبر 2 میں ہے الف مقصورہ۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں، آگے بیان کریں گے۔ یوں سمجھیں کہ وہ الف جس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں الف مقصورہ، اور الف مقصورہ جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے۔ جیسے بشرا، دیکھیے بشرا کے آخر میں الف ہے لیکن اس کے بعد حمزہ نہیں ہے۔ حمزہ ہے کیا بشرا کے بعد، حمزہ نہیں ہے، تو یہ ہے الف مقصورہ۔ نمبر 3 الف ممدودہ۔ دیکھیے صفرا، صفرا کے آخر میں الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، جس الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں الف ممدودہ، ٹھیک ہے۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 گولتا، نمبر 2 الف مقصورہ، نمبر 3 الف ممدودہ۔
اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ اب فائدہ میں وہی بیان کر رہے ہیں کہ الف مقصورہ کیا ہے، الف ممدودہ کیا ہے۔ فائدہ، اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ نہ ہو تو مقصورہ، حمزہ ہو تو ممدودہ۔ جس اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ نہیں ہوگا تو کہیں گے کہ یہ اسم جو ہے اس اسم کے آخر میں جو ہے الف مقصورہ ہے۔ جس الف کے بعد حمزہ نہیں لکھا جاتا، حمزہ نہیں ہوتا، وہ الف مقصورہ کہلاتا ہے، اور جس الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ الف ممدودہ کی مثال، دونوں کی مثال ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ سغرا، دیکھیں سغرا کے آخر میں جو الف ہے اس کے بعد حمزہ نہیں ہے تو یہ ہو گیا الف ممدودہ، کیونکہ جس الف کے بعد حمزہ نہیں ہوتا وہ الف مقصورہ ہوتا ہے، اس لیے سغرا جو ہے الف مقصورہ ہے۔ اور حمرا یہ الف ممدودہ ہے، کیونکہ اس الف کے بعد حمزہ موجود ہے، اور جس الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے وہ الف ممدودہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ نہ ہو تو مقصورہ، حمزہ ہو تو ممدودہ۔ مؤنث کی اقسام، یہاں سے مؤنث کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے مذکر کسے کہتے ہیں، مؤنث کسے کہتے ہیں، اسے بیان کیے۔ تانیث کی علامتیں کیا کیا ہیں، اسے بیان کیے۔ اب بیان کر رہے ہیں مؤنث کی اقسام۔ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث لفظی۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے کہ مؤنث حقیقی سے مراد کیا ہے، مؤنث لفظی سے مراد کیا ہے۔ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ ایسا مؤنث جس کے مقابل میں نر جاندار ہو، یعنی مذکر جاندار ہو، تو اسے کہیں گے کہ یہ جو ہے مؤنث حقیقی ہے۔ حقیقتاً یہ مؤنث ہے، مؤنث حقیقی ہے کہ اس کے مقابل میں نر جاندار ہے۔ یہ ایسا مؤنث ہے اس کے مقابل میں کوئی نر جاندار ہے، مذکر جاندار ہے۔ جیسے مرأتن، مرأتن کا معنی ہے عورت۔ اب عورت کے مقابل میں مرد ہے، عورت کے مقابل میں نر جاندار مرد ہے، تو اس لیے مرأتن مؤنث حقیقی ہے۔ اور جس مؤنث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ جیسے ورقتن، ورقتن کے مقابل میں کیونکہ نر جاندار نہیں ہے اس لیے یہ جو ہے مؤنث لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اور ایک بات یہاں ذہن نشین رکھیں کہ بعض کتب میں مؤنث کی اور ایک تقسیم بیان کی جاتی ہے، مؤنث لفظی، مؤنث معنوی، ٹھیک ہے۔ یہاں مؤنث کی دو قسمیں بیان کی گئیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابل میں کوئی نر جاندار ہو، اور جس مؤنث کے مقابل میں کوئی نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مؤنث لفظی دوسری جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مؤنث کی اور ایک تقسیم بیان کی جاتی ہے کہ جس مؤنث میں تانیث کی علامت لفظاً ہو، لفظی طور پر ظاہراً تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، اور جس مؤنث میں لفظاً تانیث کی علامت نہ ہو اسے مؤنث معنوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس مؤنث میں لفظاً تانیث کی علامت ہو وہ تانیث مؤنث لفظی، اور جس میں لفظاً تانیث کی علامت نہ ہو وہ مؤنث معنوی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں تعریف سے کیا معلوم ہوا کہ لفظ مؤنث لفظی، مؤنث لفظی جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث لفظی دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو وہی معنی ہے جو یہاں مذکور ہے، یعنی وہ مؤنث جس کے مقابل نر جاندار نہ ہو تو اسے بھی کہیں گے مؤنث لفظی اس تقسیم کے اعتبار سے، اور وہ مؤنث چاہے اس کے مقابل میں نر جاندار ہو یا نہ ہو اس سے غرض نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے آخر میں تانیث کی علامت لفظاً ہے یا نہیں ہے۔ اگر لفظاً تانیث کی علامت ہے تو پھر ہم اس اعتبار سے یعنی دوسری تقسیم کے اعتبار سے اسے مؤنث لفظی کہیں گے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ آگے سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ قواعد و فوائد، نمبر 1 جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے ایسے اسماء ہیں ان میں تانیث کی علامت تو نہیں ہوتی لیکن وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ایسے اسماء جو مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہی ہوں گے اگرچہ علامت نہ ہو۔ جیسے امن، امن کا معنی ہے ماں،
अब माँ कौन है, मुअन्नस ही तो है, तो लफ्ज़ उम्मुन मुअन्नस है अगर से इसमें तानीस की कोई अलामत नहीं है। इस तरह उख्तुन यानी बहन, बहन भी मुअन्नस है। इस तरह बिंतुन यानी बेटी, ज़ैनब एक मुअन्नस का नाम है तो ये भी मुअन्नस है, मरियम एक मुअन्नस का नाम है। तो वो अस्मा जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हों वो मुअन्नस होते हैं, ठीक है। नंबर 2, बाज़ अस्मा में लफ्ज़न तानीस की अलामत नहीं होती, ज़ाहिरन लफ्ज़न लफ्ज़ के एतबार से उसमें कोई तानीस की अलामत नहीं होती, मगर वो मुअन्नस होते हैं। जैसे अर्दुन, अर्दुन में देखिए लफ्ज़न तानीस की कोई अलामत नहीं है, गोलता भी नहीं है, अलिफ मकसूरा भी नहीं है, अलिफ ममदूदा भी नहीं है, लेकिन ये मुअन्नस है। इस तरह शमसुन ये भी मुअन्नस है, अर्दुन का माना ज़मीन, शमसुन का माना सूरज, दारुन यानी घर, नारुन यानी आग। ये चारों अल्फाज जो हैं मुअन्नस हैं, लेकिन इनमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, ठीक है। इस तरह के अस्मा को मुअन्नस समाई कहते हैं। ऐसे अस्मा जिनमें लफ्ज़न तानीस की अलामत ना हो लेकिन वो मुअन्नस हो, उन्हें तानीस मुअन्नस समाई कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी तकसीम के एतबार से उसी को मुअन्नस मानवी कहते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। लफ्ज़न हो तो लफ्ज़ी, तानीस की अलामत लफ्ज़न हो तो लफ्ज़ी, और लफ्ज़न ना हो तो समाई या मानवी, ठीक है। अब देखिए कायदा नंबर 3, बाज़ अस्मा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं। कुछ अस्मा ऐसे हैं जो मुज़क्कर भी इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस भी इस्तेमाल होते हैं, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे सबीलुन, लफ्ज़ सबील जो है ये मुज़क्कर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस तरह तरीक़ुन यानी रास्ता, सबील यानी रास्ता, तरीक़ यानी रास्ता, इस तरह हाल, ये तो तीनों अल्फाज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे एक लफ्ज़ है सूक़ यानी बाज़ार, एक लफ्ज़ है हानूत यानी दुकान। इस तरह और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आज जब आगे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कसरत मुताला रहेगा, मुताला करते रहेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन से अल्फाज मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं और किस तरह पहचानेंगे, ये मुताला से ही समझ में आएगा। जब अरबी पढ़ते रहेंगे तो समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ये बतौर मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। नंबर 4, जो इस्म मुज़क्कर का नाम हो या सिर्फ मुज़क्कर के लिए बोला जाता हो वो मुज़क्कर कहलाएगा। एक ऐसा इस्म है जो मुज़क्कर का नाम है या मुज़क्कर के लिए ही बोला जाता है, ठीक है, तो वो मुज़क्कर ही कहलाएगा, अगरचे उसमें ता हो, अगरचे उसमें तानीस की अलामत हो, ता हो, तब भी वो मुज़क्कर कहलाएगा क्योंकि मुज़क्कर के लिए बोला जाता है, ठीक है। जैसे मिसाल है तलहतुन, तलहतुन मुज़क्कर है। क्यों मुज़क्कर है? हो सकता है कि आपके जहन में सवाल आए तलहा के आखिर में तो तानीस की अलामत गोलता है, तो ये तो मुअन्नस हो गया। तो वाकई कायदे के एतबार से, तारीफ के एतबार से मुअन्नस तो हुआ ये, लेकिन क्योंकि ये मुज़क्कर का नाम है इसलिए ये मुज़क्कर हुआ, इस कौल के मुताबिक, इस किताब के मुताबिक, ठीक है। लेकिन मैंने जो तानीस की 2 किस्में बयान की थी आपको, कौन कौन सी? तानीस लफ्ज़ी, मुअन्नस लफ्ज़ी, मुअन्नस मानवी। तो हम लफ्ज़ी तौर पर इसे हम मुअन्नस कह सकते हैं। तलहा जो है ये मुज़क्कर है। क्यों मुज़क्कर है? क्योंकि मुज़क्कर का नाम है। लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि तलहा मुअन्नस लफ्ज़ी है, लफ्ज़ी तौर पर मुअन्नस है क्योंकि लफ्ज़न इसके आखिर में ता मौजूद है, ठीक है। इस तरह खलीफा, खलीफा भी मुज़क्कर है क्योंकि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। जो खुलफा होते हैं ना वो मुज़क्कर ही होते हैं, खलीफा के लिए मुज़क्कर होना ज़रूरी है, तो खलीफा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अगरचे इसके आखिर में ता है तब भी ये मुज़क्कर ही है, लेकिन उस तारीफ़ के एतबार से जो मैंने बयान किया कि जिस इसम के आखिर में तानीस की अलामत लफ्ज़न हो वो मुअन्नस लफ्ज़ी है, इस एतबार से ये दोनों जो हैं मुअन्नस लफ्ज़ी हैं, ठीक है। खैर, अब आइए तमरीन हल करने की कोशिश करते हैं। तमरीन नंबर 1, सवाल नंबर 1, मुज़क्कर और मुअन्नस किसे कहते हैं? अव्वलन तो आपको सबक अच्छी तरह याद करना है, फिर खुद से तमरीन हल करनी है, उसके बाद चेक करने के लिए आगे देखनी है वीडियो, ठीक है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस किसे कहते हैं? मुज़क्कर उस इस्म को कहते हैं जिसमें तानीस की अलामत ना हो, वो इस्म जिसमें तानीस की अलामत ना हो वो मुज़क्कर है, और मुअन्नस वो इस्म जिसमें तानीस की कोई अलामत हो उसे कहते हैं मुअन्नस। सवाल नंबर 2, तानीस की कितनी और कौन कौन सी अलामात हैं? तानीस की 3 अलामतें हैं, गोलता का होना, अलीफ मकसूरा का होना, अलीफ ममदूदा का होना, ठीक है।
سوال نمبر 3، الف مقصورہ اور الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے وہ الف ممدودہ ہے، اور جس الف کے بعد حمزہ نہیں ہوتا وہ الف مقصورہ. ٹھیک ہے، جس الف کے بعد حمزہ نہیں ہوتا الف مقصورہ، نہیں ہوتا تو مقصورہ، اور ہوتا ہے تو ممدودہ. نمبر 3، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابل میں کوئی نر جاندار ہو. ٹھیک ہے، وہ مؤنث، وہ اسم جس کے مقابل میں کوئی نر جاندار ہو، جس کے اپوزٹ کوئی نر جاندار ہو، اسے کہیں گے مؤنث حقیقی. اور جس مؤنث کے مقابل میں کوئی نر جاندار نہ ہو اسے کہتے ہیں مؤنث لفظی. تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیے. اس میں کیا غلط ہے یہ دیکھنا ہے، پھر اسے صحیح کرنا ہے. نمبر 1 میں ہے اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ لکھیں گے الف کے بعد حمزہ نہ ہو، حمزہ نہ ہو تو الف مقصورہ. اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. بس نہ بڑھا دیں تعریف سے ہو جائے گی، یہ بات جو ہے درست ہو جائے گی. نمبر 2، مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا ہوتی ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا تانیث کی 3 علامتیں ہیں. کون کون سی؟ گولتا کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا. یہ 3 علامتیں ہیں، اور بعض اسما تو ایسے ہیں جن میں بظاہر علامت ہوتی ہی نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا ہوتی ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں گے مؤنث کے آخر میں کبھی، ہمیشہ کی جگہ کبھی کر دیں گے، درست ہو جائے گی بات. مؤنث کے آخر میں کبھی گولتا ہوتی ہے. تمرین نمبر 3، الف مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجئے. یہاں پہ چند اسما دیے گئے ہیں، اب دیکھنا ہے کون سا لفظ مذکر ہے کون سا لفظ مؤنث ہے. نمبر 1 میں ہے قرآن. لفظ قرآن مذکر ہے کیونکہ تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ ہی گولتا ہے، نہ ہی الف مقصورہ ہے، نہ ہی الف ممدودہ ہے، تو یہ مذکر ہوا. قرآن. اسامہ، اسامہ ایک بندے کا نام ہے تو یہ بھی مذکر ہے کیونکہ مذکر کا یہ نام ہے اس لیے یہ مذکر ہے. نمبر 3، شمسن. شمسن مؤنث ہے، اگرچہ بظاہر اس میں تانیث کی علامت نہیں ہے لیکن یہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے. نمبر 4، بیتن. بیتن مذکر ہے کیونکہ تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے. نمبر 5، ولدن. ولدن کا معنی ہے لڑکا، یہ بھی مذکر ہے کیونکہ اس میں بھی تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے. نمبر 6 میں ہے زینب. زینب ایک لڑکی کا نام ہے، عورت کا نام ہے، مؤنث کا نام ہے، تو یہ جو ہے مؤنث ہے کیونکہ وہ اسما جو مؤنث کے لیے بولے جاتے ہیں، مؤنث کے ساتھ خاص ہیں، وہ مؤنث ہوتے ہیں. تو زینب مؤنث کا نام ہے اس لیے یہ بھی مؤنث ہے. نمبر 7، دارن. دارن کا معنی ہے گھر، یہ بھی مؤنث سماعی ہے، اہل عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں اگرچہ تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے. نمبر 8، امن. امن بھی مؤنث ہے کیونکہ عورت کے لیے امن بولا جاتا ہے. ماں کون ہوتی ہے؟ کوئی مرد ماں ہوتی ہے کیا؟ کوئی مرد ماں بنتا ہے کیا؟ نہیں بنتا نا، عورت ماں بنتی ہے. تو امن جو ہے یہ مؤنث ہے. نارن، یہ بھی مؤنث ہے. نارن جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے آگ، یہ بھی مؤنث ہے. اب یہاں ایک بات ذہن نشر کر لیں کہ جہنم کے جو نام ہوتے ہیں نا، جہنم کے جو بھی نام ہوتے ہیں یہ عربی میں بطور مؤنث استعمال ہوتے ہیں. عام طور پر جہنم کے جتنے نام ہیں، جہنم کے بہت سارے نام ہیں، آپ آگے پڑھیں گے، جہیم ہے، سعید ہے وغیرہ، بہت سارے نام ہیں. تو جہنم کے جو نام ہیں یہ بطور مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح انسانی بدن کے وہ اعضاء جو دو دو ہوتے ہیں، انسانی بدن کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو ایک ایک ہوتے ہیں، جیسے ناک ایک ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اعضاء ایسے ہیں جو دو دو ہوتے ہیں، جیسے آنکھ، آنکھ 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اعضاء جو دو دو ہوتے ہیں وہ عربی میں بطور مؤنث استعمال ہوتے ہیں. خیر، نارن یہ ہے مؤنث. خلیفہ مذکر ہے کیونکہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. رجل مذکر ہے کیونکہ تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے. شأتن مؤنث ہے کیونکہ آخر میں تانیث کی علامت گولتا ہے. با، درج ذیل اسما میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کیجیے. اس میں دیکھنا ہے کون سا لفظ مؤنث حقیقی ہے، کون سا لفظ مؤنث لفظی ہے، یعنی کون سا لفظ وہ مؤنث ہے جس کے مقابل میں نر جاندار ہے، اور کون سا لفظ ایسے مؤنث پر دلالت کر رہا ہے جس کے مقابل میں نر جاندار نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلے ہے ناقتن. ناقتن کا معنی ہے اونٹنی. اونٹنی کے مقابل میں اونٹ ہے جسے عربی میں جمل کہتے ہیں.
تو کیونکہ اونٹنی کے مقابل میں اونٹ ہے، نر جاندار موجود ہے، تو یہ مؤنث حقیقی ہوا۔ نمبر 2 میں ہے رجلن، رجلن کا معنی ہے پاؤں، یہ مؤنث ہے۔ ابھی میں بیان کیا نا کہ انسان کے بدن کے وہ اعضاء جو دو دو ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ رجلن کا معنی ہے پاؤں، اور پاؤں دو ہوتے ہیں تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو رجلن مؤنث تو ہے لیکن مؤنث لفظی ہے، حقیقی نہیں، کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی نر جاندار نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 صحرا، یہ بھی مؤنث لفظی ہے، صحرا کے مقابل میں کوئی نر جاندار نہیں۔ نمبر 4 بقرتن، بقرتن کا معنی ہے گائے، یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابل میں ثورن ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 دارن، دارن کا معنی ہے گھر، یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ گھر کے مقابل میں کوئی نر جاندار نہیں ہے، تو دارن مؤنث لفظی ہوا۔ نمبر 6 مرضعن، مرضعن کا معنی ہے دودھ پلانے والی، اگرچہ اس معنی کے اعتبار سے یعنی اس صفت میں کوئی مذکر جاندار نہیں ہے، لیکن مرضعن ایک صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ عورت کی، تو اس عورت کے مقابل میں مرد تو ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی صفت ہے دودھ پلانا اس کے مقابل میں نر جاندار ہے، تو یہ جو ہے مؤنث حقیقی ہے، مرضعن دودھ پلانے والی عورت، تو یہ جو ہے مؤنث حقیقی ہے۔ امراتن، امراتن یہ عورت، اس کے مقابل میں رجلن ہے، تو یہ جو ہے مؤنث حقیقی ہوا۔ نمبر 8 عینن، عینن کا معنی ہے آنکھ، آنکھ کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی نر جاندار نہیں ہے تو یہ مؤنث لفظی ہوا۔ نمبر 9 ابنتن، ابنتن کا معنی بیٹی، کیونکہ اس کے مقابل میں نر جاندار ہے یعنی ابنن بیٹا ہے، بیٹی کے مقابل میں بیٹا ہے، تو یہ ہو گیا مؤنث حقیقی۔ نمبر 10 ہندن، ایک مؤنث کا نام ہے، لڑکی کا نام ہے، اب اس کے مقابل میں کوئی لڑکا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مؤنث حقیقی ہے۔ لغتن زبان، اس کے مقابل میں کیونکہ کوئی نر جاندار نہیں اس لیے یہ مؤنث لفظی ہے۔ نمبر 12 فاطمتن، فاطمتو، کیونکہ فاطمہ ایک لڑکی کا نام ہے اور اس کے مقابل میں نر جاندار ہوتا ہے، لڑکی کے مقابل میں لڑکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے مؤنث حقیقی ہے۔ نمبر 12 اتانن، اتانن کا معنی ہے گدھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے مقابل میں نر جاندار ہے، گدھی کے مقابل میں گدھا، حمارن، تو اس لیے یہ مؤنث حقیقی۔ نمبر 14 صغرا یعنی چھوٹی، تو چھوٹی جس کی صفت بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اعتبار سے دیکھیں گے چھوٹی کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو کہتے ہیں چھوٹی، ٹھیک ہے نا، تو اگر کوئی چیز مراد ہو چھوٹی سے، اب تو اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ یہ جو ہے مؤنث لفظی ہے، لیکن عام طور پر جو ہے نا یہ جاندار کے لیے یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث جاندار کے لیے صغرا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو صغرا یعنی چھوٹی، اگر اس کے مقابل میں کوئی نر جاندار ہوگا، جیسے چھوٹا تو ہے نر جاندار، تو ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث حقیقی ہے۔ نمبر 15 حائضن یعنی حیض والی، حیض والی عورت، تو یہ جو حیض ہونا، حیض والی ہونا، یہ عورت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے نا، تو عورت ہوتی ہے حیض والی اور عورت کے مقابل میں مرد ہے، اگرچہ حیض والا مرد نہیں ہوتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ عورت کے مقابل میں تو ہے، جس عورت کی حیض والی ہونا صفت ہے اس کے مقابل میں مرد ہے یا نہیں ہے نا، تو پھر یہ جو ہے حائضن یہ مؤنث حقیقی ہے۔ نمبر 16 خمرن، خمرن کا معنی ہے شراب، کیونکہ شراب کے مقابل میں کوئی نر جاندار نہیں ہے، کوئی جاندار ہے ہی نہیں، نر کی بات تو دور کی ہے، کوئی جاندار ہے ہی نہیں، تو یہ جو ہے مؤنث لفظی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔